برائیاں چل رہی ہیں تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہماری انفرادی ذمہ داریاں بھی تو ہیں اپنے مقدر کو تبدیل کرنے کے لیے اجتماعی طور پہ, وہ کیوں نہیں پوری کر پا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کچھ بے نظمی آ گئی. حکمران اور عوام, نصاب اور نظام, یہ سب کے سب ہم نے بدل ڈالے. ہمارے ہاں حکمرانی ہو گئی کمانے کے لیے, اور یہ دیگر جتنے بھی ہمارے ارد گرد, مثلا اردو اپنی زبان اس کو ختم, اپنی تہذیب ختم, اپنی اقدار ختم, اپنا کلچر ختم, اپنا لباس ختم, اپنا نصاب ختم, اپنی عزت ختم, خود کی ہے. کیا چاہتے ہیں؟ کون سا ستارہ ہے؟ وہ ہوا کرتے تھے, اور علامہ اقبال کہتے تھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو کمن ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں ستاروں پہ؟ کیوں کمن ڈالتے ہیں؟ کہ وہ تقدیر کو اپنے لیے کر لیں. آج میرا خیال ہے ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسی کوشش, ہاں کرپشن میں ہم لوگ بڑے آگے ہو گئے. کرپشن کا مطلب بگاڑ, وہ اخلاقیات میں ہو, ایمانیات میں ہو, وہ گھروں میں ہو, معاشرت میں ہو, معیشت میں ہو, اس کے ہم چیمپئن ماہر ہیں اس میں. علامہ صاحب حدیث والا پورشن میرے خیال ہے کر لیں, پھر ہم نعت بھی سنیں گے. اور یہ جی, حدیث شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو اب تک یہ بتایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو, ان کی کسی عملی کیفیت کو, اور ان کے سامنے جو بات کی جائے اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا یا اس کو ٹوکا نہیں, تو اس کو حدیث تقریری, یہ حدیث کے آپ کے حوالے سے میں نے بات بتائی. قول, فعل, تقریر. حدیث کے کچھ نام سن لیجئے, آج ان کی شرح میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گا. خبر متواتر, خبر واحد, احاد بھی کہتے ہیں, تواتر لفظی اور تواتر معنوی. یہ لفظ ابھی آپ سن رہے ہیں, میں ان کی شرح آپ کو بتاؤں گا. یہ تواتر جو ہوتا ہے ہم اس کو تسلسل بھی کہتے ہیں, کنٹینیوٹی بھی کہتے ہیں اس کو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کوئی بات سنی ہے, سب کے منہ پر وہ ہے, وہی الفاظ ہیں, تو یہ تواتر لفظی ہوگا. اور وہی میننگ ہے تو تواتر معنوی ہوگا. یعنی جہاں تک یہ ٹرانسمیشن کہلاتی ہے, ایک آدمی مثلا میری بات انہوں نے سنی تو یہ ایک ہو گئے, دو ہو گئے, تین واسطے تو ثلاثیات کہلائیں گے اس حوالے سے. تو ہم لوگ پہلی بات یہ کہ خبر واحد اور خبر متواتر یہ آپ نے سنا. ایک نام اور بتاؤں گا, ان میں آگے قسمیں کر دی جاتی ہیں, یعنی سیکشن ہو جاتے ہیں. یہ بہت طویل علم ہے اس کے حوالے سے. تو واحد کی 5 قسمیں ہیں, ان میں سے صرف 3 آج سن لیجئے. مرفوع, رفع یعنی اس کا کہاں تک پہنچنا ثابت, موقوف کہاں رک گئی ہے, مقطوع کہاں کٹ گئی ہے, یہ راویوں کے حوالے سے. تو خبر واحد, خبر متواتر, اس کی آگے قسمیں لفظی اور معنوی. یہ مختصر کر کے آپ کو اسی طرح روز سناتا رہوں گا, انشاءاللہ یہ بات آگے جائے گی. جی اب میرے خیال ہے اب نعت سن لی جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ, پرہیزگاری
با ہوا کیا گی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باغباں نور کی خیرات لینے دوڑتے گئے مہرمان نور کی خیرات لینے دوڑتے گئے مہرمان اٹھتی گئے کس شان سے گردے سواری با ہوا اٹھتی گئے کس شان سے گردے سواری باغباں کیا مدینے سے سبائی کہ پھولوں میں گیا آج کیا مدینے سے سبائی کہ پھولوں میں گیا آج کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری با ہوا کچھ نہیں بو بھینی بھینی پیاری پیاری باغباں اس طرف روزے کا نور و سمت منبر کی سبحان اللہ۔ بغار اس طرف روزے کا نور و سمت منبر کی بغار بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری با ہوا بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری باغباں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری با ہوا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری با ہوا کیا گی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باغباں سبحان اللہ بارک اللہ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ۔ جی اور اب بسم اللہ ہو جائے اپنی عائشہ۔ یہ مائک اس کے قریب کیجئے گا ذرا اس کے لیے بڑا ہوگا پکڑیں بلکہ گے ہاں آپ پکڑے رہیے۔ جی آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ نہیں اپنا نام کیا بتایا تھا؟ عائشہ۔ آپ کا روزہ ہے؟ کب رکھا تھا؟ ابھی روزہ آپ کا؟ یہ آپ اپنے ہاتھ میں یوں رکھ لیں، اس میں میں جو بولوں گا آپ نے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہاتھ چھوڑ پکڑ دیجئے، لیجیے اس کے ہاتھ سے۔ اس کے یوں نیچے میں رکھ دوں آپ کی گود میں، ہاں اب یہاں، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو میں کہوں گا وہ پڑھیں گی۔ بسم اللہ الرحمن، آواز نکالیں، الرحمن الرحمن، بولے نا، الرحمن الرحیم
الف الف با با تا تا سا سا جیم جیم حا ہا خا خا دال دال زال زال را را زا سا سین سین شین شین صاد صاد داد داد طا طا تا را سا عین عین غین قین فا فا قاف قاف کاف قاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا ربی ربی یسر یسر ولا بلا تعسر تستر وتمم متمم بالخیر خیر اللہم اللہم صلی صلی وسلم وسلم وبارک برک علی اللہ سیدنا سجندہ محمد محمد وعلی والا آلہ علی وصحبہ سکتی ماشاء اللہ مبارک. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں گی جائیں گی. ابھی میرے خیال ہے ان کو بٹھا دیتے ہیں کیونکہ تحفہ ان سے بہت بھاری ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. جب تک ہم کوئی ایک آدھ سوال اور کر لیتے ہیں. ایک پہلے میں ایک بات ذہن میں، جی جی میری کوشش، میری تدبیر، میں ضرور کروں گا، مگر اللہ کی طرف سے جو ہوگا اس سے دل چھوٹا نہیں کروں گا. قرآن میں نے 2-3 آیتیں آپ کو سنانی ہے مختصر. جی جی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت کہہ لیں، تکلیف کہہ لیں، نہیں آتی ملک میں یعنی زمین میں، اور نہ خود تم یعنی اس ملک کے رہنے والے یا اس زمین میں بسنے والوں میں، لیکن یہ کہ وہ ایک کتاب میں پیدائش سے پہلے درج کر دی گئی. اللہ فرماتا ہے اللہ پر آسان ہے ایسا اس لیے کہ تم اس پر جو تم سے جاتا رہے غم نہ کھایا کرو. انسان کو بتایا گیا کہ اگر تیرے پاس کوئی چیز نہیں پہنچی ہے، صحابہ کرام جنگ کر رہے ہیں، فتح ملی ہے، شکر کیا ہے، اگر کہیں ان کو شکست ملی ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہ غم و یاس کے پتلے بن کے بیٹھ گئے، انہوں نے دوبارہ تیاری کی ہے. ایک چیونٹی سے سکھایا گیا ہمت نہیں ہارنی. ایک بات آپ نے، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی قضاء و قدر کا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فتوحات ہو جائیں تو ہم اترائیں نہیں، اور اگر کبھی شکست کا مرحلہ پیش آئے تو اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا. اب وہ لوگ نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں اتفاق ہے جب تک نفع آتا رہا نہیں گنا، 2 دن اس کے آگے کاروبار نہیں ہوا وہ اس کو بہت محسوس ہوتے ہیں، وہ گنتا ہے. تو انسان کو یہ بتایا تو نے اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ہاں اپنی کمی ڈھونڈتے رہنا، بہتری ہوگی تو اللہ کے فضل سے ہوگی، تیری محنت ضائع نہیں جائے گی. اپنی محنت کو نہیں سمجھنا کہ اس کا نتیجہ ہے، نتیجہ اللہ کا فضل ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ کسی کے اختیار میں موت نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. کسی کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر یا اس کے لکھا ہوا جو مقرر ہے اس کے بغیر دنیا کا وہ کوئی چاہے کام ہو جائے گا. نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے. یقین رکھنا ہے. ہاں اللہ کے پیاروں کے ذریعے ہم اپنی مشکلیں آسان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کر کے یا کر. آخری بات جو میں نے سمجھانی ہے وہ یہ کہ ایک
طبقہ تھا عالم اسلام سے پہلے، اس نے یہ گمراہی پھیلائی ہوئی تھی کہ انسان کا کام کرنا، اس کا اپنا جو بھی اس نے اچیو کیا، جو اس نے محنت کی ہے، یہ انسان کے بس میں ہے، اور یا یہ کہ انسان کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ وہ اگر نیکیوں کی طرف جا رہا ہوتا تھا تو یہ خیر و شر، یہ جو یزداں اور اہرمن کا ایک یہ تصورات، میں ان کی بحث میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ ہو سکتا ہے سب کو معلوم نہ ہو، لیکن بتا رہا ہوں کہ نہیں جی، انسان جو ہے وہ بے بس ہے۔ ایک نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے کہہ دیا جو کچھ یہ کرے گا یہی ہے، اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے، کسی نے یہ کہا کہ جی اس کے مقدر ہو چکا ہے، اور کسی نے کہا اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مختلف عقیدے تھے، اسلام نے سب ختم کر کے آسان کر کے سمجھا دیا ہے اس انسان کو کہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، اختیار بھی ہے، ارادہ بھی ہے، کوشش بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا آج کی اس گفتگو کا حاصل کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے نہیں بیٹھتے۔ مجھے جب بھی ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں تو اسی طرح میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اپنے اس وطن کی تعمیر کے لیے بھی کرنی ہے، اپنے اس ماحول میں امن لانے کے لیے بھی کرنی ہے۔ ہماری فوجیں کیا کرتی ہیں؟ محنت کرتی ہیں یا بیٹھی رہتی ہیں؟ شک محنت کرتی ہیں، مسلسل محنت۔ اگر میں گھر میں مزے سے بیٹھا ہوں تو کوئی ہے نا جو دھوپ میں کھڑا ہوا، بے شک کوئی ہے نا جو آگے وہاں پر سنبھالے۔ تو یہی چیز ہے، ہم سب کو اپنے اپنے شعبوں میں کارکردگی اگر وہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کیا کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ باہمی ہوتا ہے۔ بے شک حکومت خود کچھ نہیں کر سکتی، رعایا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو انسان ہے، انسانی معاشرے میں یقین اللہ پر رکھیں اور محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا کہ نہیں جی میرے رزق نصیب میں ہوگا، میرے منہ میں پہنچ جائے گا، ایسا نہیں۔ بس یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اچھا نام صاحب، اس موضوع کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے چلیں گے کہ تقدیر کا اب، یعنی مسلمان اسلام سے پہلے جو دین تھے اس میں تو آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ قومیں تھیں جو اپنی تقدیر کو سمجھتی تھیں ہم خود ہی لکھتے ہیں۔ آج کی دنیا میں نہیں، جو کوئی مسلمان ہے، کوئی اس بات کا انکاری ہے کہ تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے لفظوں پر اس کی پوری حقیقت کو سمجھ کے بالکل منکر ہوگا تو پھر تو بے ایمان ہے، ٹھیک ہے، ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں کہیں کچھ سمجھنے میں اس کے فرق ہے تو کوشش کی جائے گی کہ اس کو صحیح لفظ سمجھائے جائیں۔ ویسے تقدیر پر کوئی لمبی بحث غلط ہے، وہ ایمان چلا جاتا ہے، منع کیا گیا ہے ہمیں، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے۔ میں نے جتنی بات تقدیر کے حوالے سے کی ہے سمجھانے کے لیے، جبریہ قدریہ فرقے بنے، میں بحث نہیں لایا ہوں گفتگو میں، ورنہ میں بتاتا اس بات پر باقاعدہ فرقے بن گئے تھے، قدریہ بنا تھا، جبریہ بنا تھا، تو ان کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو آج کا انسان سائنس کی دنیا میں، عقل کی دنیا میں، اس کے لیے سمجھنا بہت آسان۔ میں نے کیوں مثال دی موبائل کی یا کمپیوٹر کی؟ آپ کا ایک نظام بن گیا ہے نا، ان کو پتہ ہے پوری دنیا میں تسلی سے جہاں سے لیں گے وہی چلے گا۔ یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے، اس کو ڈیلیٹ ہی کرے گا، کچھ اور نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا جو ہے ہم اس کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ ان کو فالو کر کے دیکھ لیں کہ یہ کیوں کارکردگی دکھا رہے ہیں کہ نظام ہے اور اس کے مطابق ہے۔ ہمارا نظام ہے، ہماری کارکردگی نہیں ہے، نتیجہ نہیں ہے، غلطی ہماری۔ بالکل۔ علامہ صاحب، یہ تقدیر کے حوالے سے ایک بات جو بہت زیادہ عام ہے، وہ جیسے خواتین اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ رشتے جو ہے یہ تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو کیا یہ بات کہنی چاہیے پھر؟ جہاں تک یہ کہ آسمانوں پہ کیا کیا بنتا ہے اور کیا نہیں بنتا، اتنا کہنے سے کس بات کو تسلی دیتے ہیں آپ لوگ؟ سوچا جائے، شریعت نے کچھ کام ہمیں تو کہا، ویسے تو جلدی کا کام کہتے ہیں نا شیطان کا، بالکل، کچھ کاموں میں جلدی کرنے کو کہا اور ہم جان بوجھ کے دیر کرتے ہیں۔ بچی بالغ ہو جائے اور رشتہ آ جائے، اس کی شادی میں دیر نہ کرے، یہ حکم ہے۔ اجی ابھی تو پڑھ رہی ہے، عمر ہی کیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی 15 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ آج 15 برس کی عمر میں ذرا شادی کی بات تو کریں، ہماری اپنی گورنمنٹ پیچھے پڑ جائے گی۔
یعنی ہم دین پر عمل کریں یا اس کے کریں، عجیب معاملہ ہے۔ ایک تو یہ کہ دیر نہیں کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ اس معاملے میں جو چیزیں شریعت نے دیکھنے کو کہا ہے ہم وہ نہیں دیکھتے۔ دین دیکھنا ہے، خاندان دیکھنا ہے، کوئی ان کے اندر ٹھیک ہے مال اور حسن بھی دیکھ لیں آپ، لیکن ہماری یہاں ترجیح کس کو ہے؟ پھر جو رواج بن گئے لین دین کے، آج کی غیر ضروری باتیں ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ آسمان پہ بنتے ہیں اس معنی میں کہ جس کا جوڑ اللہ نے بنا دیا وہی ہوگا، تو ہوگا وہی، لیکن میں نے کس کے لیے ٹرائی کیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو میرج بھی ہو رہا ہے پھر ان کا کیا کام ہے؟ پھر یہ کیوں ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ اب میرے رشتہ دار اتنے نہیں، یا میں اتنا سوشل نہیں، آنے جانے والوں میں تو کسی کو کہہ دیا بچی کے لیے یا بچے کے لیے کوئی لڑکی دیکھ دو، لڑکا دیکھ دو، یہ ذریعے بنتے ہیں، پھر ہم ان میں اپنے طور پر۔ تو ہمیں جو چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ ایمانی طور پر اہمیت دیں، نیکی کو اہمیت دیں، اور خدا کے لیے پاکستان کی قوم خاص طور پر وہ برادریاں جن میں رواج بہت ہیں، میری آپ لوگوں سے چونکہ سوال آیا ہے، اپیل ہے، شادیوں کو آسان کر دیں، یہ غیر ضروری رسمیں بند کر دیں۔ آپ شادیاں آسان نہیں کریں گے، آپ کے یہاں سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی، کتنی بیٹیاں بیٹھی رہ جائیں گی۔ یہ جتنی فضول رسمیں ہیں ان کو خدا کے لیے چھوڑ دیجئے۔ نہ ناک کا مسئلہ، اور جی اگر وہ جہیز نہیں لائے گی تو آپ اس کو چولہے میں ڈال دیں گی یا اس کو تانے دیں گی، چھوڑ دیجئے ان باتوں کو، محبتیں بانٹیے۔ آئیے اس رمضان میں ہی عہد کر لیں، ہر جوان عہد کر لے، میں جہاں سے لاؤں گا دلہن ان کو کہہ دوں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو ایک مختصر سی بریک بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کے اپنے پروگرام کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور اب آپ کو ہم بتاتے چلیں گے جو ہمارے بہت سارے کالرز نے آج کالز کی تھیں، تو ان میں سے کون ہے جو آج کیوں موبائل جیت رہا ہے۔ تو وہ ہیں مسز خان ساہیوال سے، جنہوں نے سوال کیا تھا کچھ رشتوں کے حوالے سے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو مسز خان کہ آپ کو کیوں موبائل کی جانب سے ایک عدد یہ موبائل دیا جائے گا۔ اور اب ہم چونکہ اپنا پروگرام مکمل کرنے کی طرف ہیں، تو میں درخواست کروں گی علامہ صاحب سے کہ دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہم آمین۔ الہی ہمارے روزے قبول فرما، آمین۔ یا اللہ کریم کراچی شہر میں موسم کی شدت کی وجہ سے وہ لوگ جو لقمہ اجل بن گئے، وہ لوگ جو بیمار ہو گئے، وہ لوگ جو اسے برداشت نہ کر پائے، مولا کریم ان اہل ایمان کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ اور جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم ہماری افواج کو اس وطن کی حفاظت اور ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنی خاص مدد عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم ہم سب کو رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں سب کے حق میں خیر فرما۔ آمین۔ مولا کریم ہماری تقدیر ہمیں اس کے لیے اچھے کام کرنے اور دنیا و آخرت کی خیر پانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرما۔ آمین۔ الہ العالمین
تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. یہ ٹرانسمیشن رمضان شریف ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی پیش کر رہے ہیں, یہاں سے بھی پیش کی جا رہی ہے. کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. آمین. الہ العالمین جو کنوارے لڑکے لڑکیاں الہی ان کی شادیوں کا انتظام فرماتے ہیں, الہی بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرماتے ہیں. آمین. یا اللہ کریم ہم سب کو دنیا و آخرت میں عزت, کامیابی, نجات اور مغفرت عطا فرما. آمین. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, ان کی آل اولاد اصحاب کے صدقے ہمارے حق میں خیر فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ وزینت فرشہ وعرشہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.